میری گزارش ہے جو کمیٹی بنے گی یہ حکومت سے درخواست کرنے کی بجائے مطالبات کرنے کی بجائے آج اس ہاؤس میں اعلان کرے کہ ہم حکومت کے ساتھ تمام قسم کے مذاکرات کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ حکومت ہمیں ابھی تک یہ نہیں بتا رہی کہ ہمارا خون کس نے بہایا، ہمارا قاتل کون ہے۔ لاشوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، لاشیں نہیں دے رہے، مسجدوں میں خوف و ہراس ہے۔ ہر جمعہ سے پہلے خطیب بیچارہ یا مسجد سے غائب ہے یا چھپا ہوا ہے۔ حادثہ ہوئے 13 اکتوبر کو یہ واقعہ ہوا، آج 26 ہو گئی، 25-26 پہ آ رہے ہیں، ابھی تک خوف و ہراس ہے۔ کہاں؟ اہل سنت کی مسجدوں میں، اہل سنت کے مدرسوں میں۔ میں پوچھتا ہوں لعنتی حکمرانوں، مسجدیں تو تمہارا باپ بھی بند نہیں کر سکے گا، تم کس سے لڑائی کرنے جا رہے ہو؟ اہل سنت سے؟ اہل سنت آج تک کہتے رہے ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاک فوج زندہ باد، اور ہمیں پاک فوج ہی یہ بتا دے ہمارا قاتل کون ہے۔ یا تو مریم ہے، یا محسن نقوی ہے، یا شہباز شریف ہے۔ یہ تینوں میں سے کوئی ایک تو ذمہ داری لے نا، میں نے آرڈر دیا ہے۔ یہ تینوں کہتے ہیں سانوں نہیں پتا کتوں ہو رہا ہے سارا کچھ۔ جس افسر سے ملو، بڑے سے بڑے افسر سے، کہتا پتہ نہیں سارے کون کر رہے ہیں، لسٹ پتہ نہیں کتوں آئی۔ تو میں نے کہا تم ڈوب کے مر جاؤ، چھوڑ دو، سیٹیں چھوڑ دو۔ تو وہ کسی نے کہا تھا مفاہمت نہ سکھا، جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ سنیوں کو لڑا دو، سنیوں کو کہو باہر نکلو، آج آپ احتجاج کی کال دیں، حکومت سے مذاکرات منقطع کر دیں، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک ہمیں ہماری لاشیں دو۔ ہمارے قاتل کا پتہ بتاؤ، قتل کس کرنے کا حکم کس نے دیا؟ ہم کہتے ہیں زندہ باد، نامعلوم زندہ باد۔ نامعلوموں نے ہاری ہوئی، ٹھکرائی ہوئی ایم کیو ایم کو 17 سیٹیں جتوائیں 47 پہ، اور 17 سیٹوں والوں کو 200 سیٹیں دیں۔ کوئی ایک سیٹ بھی کسی اہل سنت عالم کو دی؟ کیوں جی؟ ذرا بولیں اگر میری سمجھ آ رہی تو۔ ایک سیٹ بھی۔ ووٹ 30 لاکھ ہمارا بھی تھا۔ اگر وہ چاہتے کہ اہل سنت بھی مین سٹریم میں آئے، قومی دھارے میں آئے، صاحبزادہ احمد سعید صاحب کو جتوا دیتے، حضرت صاحبزادہ ابوالخیر صاحب کو جتوا دیتے۔ کوئی 1 2 4 چلیں، ایک تنظیم کو آپ کہتے ہیں جی یہ انتہا پسند ہے، سارا انتہا پسند ہوگا سنی؟ انتہا پسند تو آپ اس مریض کے والے واقعے کے بعد کہہ رہے ہیں، الیکشن ہوئے تو 1.5 سال ہو گیا۔ اس الیکشن میں آپ نے کوشش کی سنی پیروں کو، سنی علماء کو استعمال کرنے کی، اور یہ ہمیشہ آپ کے کام آئے۔ آپ نے جھوٹا فسانہ 9 مئی کا گھڑا، اور یہ جناح اس میں جا جا کے بد دعائیں دیتے رہے 9 مئی کرنے والوں کو، اور 9 مئی والے چیختے رہے جوڈیشل کمیشن بناؤ۔ اگر سچے تھے تو جوڈیشل کمیشن بنا دیتے۔ اب بھی ہم بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کا۔ کون نہیں بننے دے رہا؟ کس نے خون بہایا ہے اس سے آپ حساب مانگیں اور اعلان کریں پیر صاحب، اس وقت تک کسی حکومتی آدمی سے مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک ہماری لاشیں نہ دی جائیں، ہمارے قاتل نہ بتائے جائیں۔ شیعوں کی لاشیں گریں کوئٹے میں، شیعوں کی لاشیں کوئٹے میں دسمبر جنوری کی راتیں، وہ 1 ہفتہ رکھ کے لاشیں
رات ساری ساری بیٹھے رہے. انہوں نے کہا وزیر اعظم آئے, آ کے معافی مانگے. وزیر اعظم وہاں گیا, جا کے معافی مانگی. پھر لاشیں گری, لاہور گورنر ہاؤس کے سامنے رکھ کے بیٹھ گئے. محسن نقوی صاحب, آپ بھول گئے سارا کچھ. ان سے میں نے تو ادب سے ہی کہا تھا کہ ان سے جفیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی نفرت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے کہ تم ذلیل لوگ ہو. جو تمہارے نعرے لگاتے ہیں, جو تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کا قتل عام کر رہے ہو. جو تمہیں گالیاں دیتے ہیں ان کو, ہرے ہوئوں کو بھی سیٹیں دیتے ہو. ہمیں خود فوجیوں نے میٹنگیں کر کر کے بتایا کہ یہ گنجے بے ایمان ہے, بدعنوان ہے. 2016-17 میں یہ ملک کی ساری دولت لوٹ کے لے گئے. اب ان کو لا کے حکومت میں بٹھایا. مولانا شاہ نورانی کو اب یاد کرتے ہیں, کہتے ہیں جی بڑے رواداری کی سیاست کی ہے. مولانا شاہ نورانی پہ بھی کانٹا لگ گیا تھا, اسمبلی میں نہیں آنے دینا. جمعیت علماء پاکستان کو 77 میں 23% کوٹا ملا تھا قومی اتحاد سے. الیکشن ہو جاتے تو 50-60 سیٹیں اہل سنت کی آتی. الیکشن ہی نہیں ہونے دیا گیا, روک دیا گیا. طاہر القادری صاحب نے مشرف کے لیے بہت کچھ کیا, 1 سیٹ دی, 1 سیٹ صرف 2002 والے الیکشن میں. باقی بھی جس نے خدمت کی, انہوں نے جو سلوک ان کے ساتھ کیا وہ آپ دیکھ لیں. اور آج مطالبہ کریں کہ میں نے کل رات بھی کہا کسی کلپ میں کہ انڈیا حملے کی تیاری کر رہا ہے, اور جو فوج کے ساتھ کھڑے ہونے والی جماعت تھی آپ نے سب پکڑ کے اندر کیے ہوئے. کل آپ کو ضرورت پیش آئے گی. ایک مطالبہ یہ کریں, پہلے نمبر پہ ہمارے شہید دیے جائیں, قاتل کٹہرے میں لائے جائیں. اس وقت تک ہم کوئی مذاکرات کسی سے نہیں کریں گے. اور نمبر 3 سب سے اہم بات, اتنا بڑا ہاؤس قوم انتظار کر رہی ہے, بے چین ہے, دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرف سے آواز آئے. آپ کی آواز جانی چاہیے. کوئی احتجاج کی کال کی تاریخ دیں آج, کہ اس تاریخ کو پورا ملک اس ظلم کے خلاف نکلے گا اور احتجاج کرے گا انشاءاللہ العزیز. یہ جو گفتگو آپ نے سماعت فرمائی, یہ تنظیمات اہل سنت میں فقیر کی تجاویز تھیں. یہ میری تجویزیں تھیں, لیکن جو فیصلے ہوئے میں بھی ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے اس کا پابند ہوں. میری خواہش تو تھی کہ جلدی کوئی احتجاج کا اعلان ہو. اب بہت سارے لوگ تنظیمات اہل سنت کی جو کارروائی ہم نے ڈالی تھی اس کے نیچے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ 25 جنوری میں تو ابھی 3 مہینے باقی ہیں. تو بھائی یہ ایک شورا تھی, ایک آل پارٹیز کانفرنس تھی, اس میں ظاہر ہے اکثریت کی یا کابرین کی جو رائے تھی وہی مانی جانی تھی. میں نے بحیثیت کارکن جو تجاویز دی تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اس دن سے یہ اس لیے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کہ یہ ایک اجلاس کی کارروائی کے دوران ایک امانت ہے, لیکن اکابرین نے سب نے تقریباً اپنی اپنی تجاویز اور تقریریں بھی لوڈ کر دی. 3-4 دن سے چل رہی ہیں, آپ سن رہے ہیں. تو میں نے بھی مناسب سمجھا کہ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. لیکن اب میں ان فیصلوں کا پابند ہوں جس مجلس میں میں شریک تھا. جو میری تجویزیں تھیں وہ پیش کر دی ہیں, لیکن جو فیصلے ہوئے, میری تجویز تھی مذاکرات نہ کرنے کی, فیصلہ ہوا مذاکرات بھی ہوں گے اور احتجاج بھی ہوگا. تو میں اس کا پابند ہوں. انشاءاللہ جو وہ اعلان کریں گے, جو اعلان انہوں نے کیے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں.